الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج آپ معزز سامعین کے سامنے تین ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں گی وہ شخص نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، وہ سعادت والی زندگی گزار رہا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں انسان کی خوش بختی، انسان کی سعادت، انسان کی نیک بختی تین چیزوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا اور گناہوں سے استغفار کرنا. یہ تین چیزیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سعادت کی نشانی ہے، خوش بختی کی، نیک بختی کی نشانی ہے. اگر ان کے اس قول کو ہم قرآن و حدیث کے مطابق بھی دیکھیں تو قرآن و حدیث سے بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے
کہ انسان واقعی اگر نیک بخت بننا چاہتا ہے، خوش بخت بننا چاہتا ہے، سعادت والی زندگی اپنانا چاہتا ہے، تو ان میں سے 3 اوصاف یہی ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر بہت سے انعامات کیے ہیں، بہت سے احسانات کیے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو قرآن کریم کے مطابق لا تحصوها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دوسرے لوگوں پر کن کن نعمتوں کے ساتھ فضیلت بخشی، آپ اپنے آپ کو دیکھیے، پھر اس نعمت کو دوسرے لوگوں میں دیکھیے، پھر آپ کو احساس ہوگا، پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ مجھ پر نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کی بینائی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے اور آپ عینک بھی نہیں لگاتے، چشمہ بھی نہیں لگا رہے، تو آپ کو چلنے پھرنے کے اندر، پڑھنے کے اندر، چیزوں کی پہچان کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے، وہ آپ کو دھندلا سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بینائی میں اب وہ طاقت قوت نہیں رہی کہ اس چیز کا صحیح طرح سے ادراک کر سکے۔ لیکن اگر آپ اس بینائی کو درست کرنے کے لیے چشمہ، عینک وغیرہ بنا دیتے ہیں، تو اب آپ کو وہ چیز کلیئر صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے نعمت ہے، لیکن تھوڑی سی کم ہو چکی ہے اس وقت کیفیت، اور اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہو، کیا جو دھندلا پن بھی مجھے نظر آ رہا ہے، کچھ محسوس سا ہو رہا ہے، اگر یہ بینائی میری ختم ہو جائے، بینائی ہی باقی نہ رہے، کیا میں محسوس کر سکتا ہوں؟ پھر میں کہوں گا کہ مجھ پر اگر سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو یہ آنکھوں کا واپس آنا ہے۔ یہ نعمت مجھے مل جائے تو بہت کامیابی ہے میری۔ اور اگر سننے کی سماعت، کانوں کی سماعت ہماری کمزور پڑ جائے، تھوڑے سے فاصلے پر ہم بات نہیں سن سکتے، اس کو کہتے ہیں تھوڑا قریب ہو کر بولیے، اونچی آواز سے گفتگو کیجیے، تاکہ مجھے آپ کی آواز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا بھی توڑ موجود ہے کہ آپ آلہ لگا لیتے ہیں، آپ کو آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مکمل طور پر محروم ہو جائیں، پھر سوچئے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح ایک ایک چیزیں اگر آپ غور کرتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کن کن نعمتوں کے اندر فرق میں رکھا ہے، آپ کے پاس کیا نعمت ہے، اگلے کے پاس کیا نعمت نہیں ہے، اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ ہمیشہ اپنے نیچے جو تم سے کمتر ہے، تم سے کمتر ہے، اسفل ہے، نیچے ہے، اس کو دیکھو، اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو اللہ کی اس نعمت کو تم حقیر نہیں سمجھو گے۔ یہ کانوں کی سماعت کی کمزوری اگر میں اس شخص کو دیکھ کر اندازہ لگاؤں جس کے پاس نہیں ہے، میں کیا کہوں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کم از کم کچھ نہ کچھ تو سنتا ہوں۔ جو دیکھ نہیں سکتا میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن بڑا دھندلا دیکھ سکتا ہوں، میں کیا کہوں گا شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے میری پوری بینائی نہیں چھینی، میں کچھ نہ کچھ تو دیکھ سکتا ہوں، میں کچھ نہ کچھ تو بول سکتا ہوں،
میں اپنے ہاتھ سے کچھ کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو چلا سکتا ہوں، پاؤں تو نے مجھے سلامت دیے ہیں، میں چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ تو نے مجھے صحت عطا کی ہے، اس کے پاس صحت نہیں ہے، وہ بیمار ہے، بستر کے اوپر ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے، گھر کے اندر وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، میرے پاس صحت موجود ہے، میں چل بھی سکتا ہوں، پھر بھی سکتا ہوں، جو چاہتا ہوں استعمال بھی کر لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں انسان کے اوپر بہت ساری ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اور پھر دین اسلام نے ہمیں اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی ہے، اگر کسی شخص کے اندر آپ دیکھو وہ نعمت آپ سے کم تر ہے، اس کے پاس، آپ کے پاس وہ نعمت موجود ہے، تو دیکھ کر کیا دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے، تیری ثنا ہے، کیوں؟ عافانی، تو نے مجھے عافیت میں رکھا، کس سے؟ مما ابتلاک بہ، اس شخص سے جس کو تو نے مبتلا کر دیا آزمائش میں۔ یہ جس شخص کو میں نے دیکھ کر دعا پڑھی ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہے، اللہ تو نے مجھے اس آزمائش سے عافیت میں رکھا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق، اور اپنی مخلوق میں سے بہت زیادہ مخلوق پر اللہ تو نے مجھے فضیلت دی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اس پر فضیلت دی ہے، تیری مخلوق میں سے بہت ساری مخلوق ہیں، اس پر تو نے مجھے فوقیت فضیلت دے دی ہے، تو نے مجھے مقام دے دیا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت موجود ہے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس وہ نعمت نہیں؟ اور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس آزمائش کے اندر اس نعمت کو چھین کر اللہ تعالیٰ اس کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ شکر کرنا یہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فرض ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے کہ میرا دل چاہا تو میں شکر کر لوں، چاہا تو نہ کروں، نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کہتے ہیں میرا شکر کرو، میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ شکر کو ذکر کیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے، ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر کیوں مبتلا کرے گا؟ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس نعمت پر پھر اس کو نہیں رکھتے بلکہ اس سے اونچائی کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تیرے رب نے یہ اعلان کیا کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں بڑھا کر اضافے کے ساتھ زیادتی کے ساتھ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ایک نابینا تھا، ایک گنجا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ وہ جو ان کے اندر نقص تھا، کمی تھی، اس نے بیان کر دی۔ وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو نعمتیں مل گئیں، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کسی وقت دوبارہ اللہ نے آزمائش کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام پھر جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مسافر ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، مجھے سفر کے لیے اپنی سواری دے دو۔ اونٹ والے نے کہا بھائی اونٹ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا دے دو، دیکھو اللہ نے تمہیں دیا۔ اس نے کہا اللہ نے کہا دیا، یہ میری اپنی محنت ہے۔
اللہ رب العالمین نے چھین لی. گائے بھینسوں والے کے پاس گئے, اس نے بھی یہی کہا, اللہ نے اس سے بھی نعمت چھین لی. بکری والے کے پاس گئے, اس نے کہا یہ تو میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے, ایک کیا تو جتنی چاہتا ہے لے کر چلا جا, میرا کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے. کہا کہ نہیں, مجھے تمہاری بکریاں نہیں چاہیے, میں تمہیں اور تمہارے دو ساتھیوں کو آزمائش میں چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ کیا تم آزمائش میں پورے اترتے ہو, امتحان میں اترتے ہو یا نہیں. وہ ناکام ہو گئے, تم کامیاب ہو گئے. اللہ نے دوبارہ ان سے وہ نعمت چھین لی, دوبارہ وہ بیماری ان کو دے دی. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے, بلکہ اگر ہم اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس شکر ادا کرنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے. جب آپ نے کہا نا الحمدللہ, کھانا کھایا الحمدللہ کا, پانی پیا آپ نے الحمدللہ کہا, اب اس پر بھی علماء کہتے ہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کی توفیق بخشی. یہ میرے پاس تو اختیار نہیں نا, نعمت ہے, اللہ نے دی ہے, اور اللہ نے مجھ سے مطالبہ بھی کیا ہے, لیکن اس نعمت کی تو اس نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو اللہ نے جب مجھے اس کی توفیق دی ہے تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر لازم ہو گیا کہ مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو پہلی چیز, انسان اگر نیک بخت بننا چاہتا ہے, خوش بخت بننا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم پر نعمتیں کی ہیں, کبھی بھی اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھیے, یاد رکھیے. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو دیکھیے, پھر لوگوں کو دیکھیے, پھر آپ کو پتہ لگے گا کیا کیا نعمتیں آپ پر موجود ہیں. ہم زبان سے ویسے ہی ادا کر دیتے ہیں جملے, ہم کہتے ہیں کیا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے, لیکن ناشکری ہماری زبانوں پر. مثال ہے, اگر میں نوکری کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی 25-30 ہزار کیا تنخواہ ہے, آپ اس کو دیکھیں جو بیچارہ جس کے پاس 25-30 بھی نہیں ہے, آپ کو 25-30 تو مل رہے ہیں, وہ بیچارہ روزانہ جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کما کر آتا. آپ کیوں لاکھ والے کو 2 لاکھ والے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو دیکھیے جو آپ 25 لے رہے ہیں, وہ 20 لے رہا ہے, وہ 15 لے رہا ہے, وہ 10 لے رہا ہے, وہ 5 لے رہا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا. آپ دکان سے سیل کرتے ہیں 1000 2000 5 10 ہزار کی, آپ کہتے ہیں کوئی سیل نہیں ہوئی آج میری. آپ اس کو بھی دیکھیے, وہ بھی صبح آیا ہے, آپ سے پہلے آیا, آپ کے بعد گیا ہے, وہ تو 500 بھی گھر پہ نہیں لے کر جا رہا. تو بندہ جب اپنے آپ کو نیچے درجے پر لا کر چیک کرے گا, نیچے والے لوگوں پر, تو پھر پتہ لگے گا کہ اللہ کی یہ نعمت بھی ہے مجھ پر, اور اللہ نے مجھے اس نعمت پر بہت سے لوگوں پر فضیلت بھی بخشی ہے. یہ میں اکیلا یہاں پر نہیں ہوں, اللہ نے بہت سے لوگوں پر مجھے یہ مقام دے دیا. اور دوسری چیز, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, الصبر علی البلاء. انسان کو مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, آزمائش آتی ہے, اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے. یہ صبر اور شکر دونوں یاد رکھیں لازم ملزوم ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سواریاں ہیں, دونوں اونٹ ہیں, ایہما ارکب, میں ان دونوں میں سے جس پہ چاہتا ہوں سوار ہو جاتا ہوں. کبھی کہتے ہیں میں صبر پر سوار ہو جاتا ہوں, کبھی شکر پر سوار ہو جاتا ہوں. یہ دونوں سواری ہے میری, دونوں اونٹ میرے ہی ہیں, میں ان میں سے جس پر چاہتا ہوں سوار ہو جاتا ہوں. مومن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے, یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے. اگر اس کو کوئی خوشی میسر آتی ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, یہ شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ صبر اور شکر دونوں لازم ہے. اور آپ دیکھیں گے ہمارے جو بڑے ہیں ان کی زبان پر 2 جملے ہوتے ہیں کہ جی صبر اور شکر سے یہ کھا لیں. کیا کہتے ہیں؟ صبر اور شکر سے کھا لیں. آپ کو یعنی جو مل رہا ہے اس کے اوپر صبر کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی یہ آپ کو نعمت مل چکی ہے.
اور وہ کہنے والا شاید وہ دین سے واقف بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کے ذہنوں میں بڑوں نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ اپنی زندگی اگر گزارنی ہے تو یہ دو چیزیں اپنے اوپر لازم رکھو، صبر اور شکر۔ یہ آج میرے اور نوجوان جو طبقہ ہے اس کی زبان پر یہ جملہ نہیں ہوتا، جو بڑے ہیں بوڑھے ہیں جو 60-50 سے اوپر ہے ان کی زبان پر جب بھی آپ دیکھیں گے یہی جملہ آپ کو ملے گا کہ صبر و شکر سے یہ استعمال کرنے کھا لیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، سعادت خوشبختی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ملے اس پر صبر کر لے، قناعت کرے، اکتفا کر لے، اسی پر رک جائے، اور جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ناشکری کرنا شروع کر دے، شکوے شکایات کرنا شروع کر دے۔ اور صبر کے متعلق قرآن کریم کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے فوائد، اس کے اجر، اس کے ثواب کو بیان کیا ہے۔ اور صبر صرف مصیبت پر نہیں، اللہ کی اطاعت کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کیا ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، جیسے اب سردی کا موسم ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن انسان کرتا ہے، اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت پر وہ صبر کر رہا ہے۔ بندے کو گناہ، نافرمانی، معصیت کی طرف دل کرتا ہے، لیکن اپنے دل کو روکتا ہے، کہتا ہے نہیں، گناہ نہیں کرنا، یہ نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی سرکشی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ الصبر عن المعاصی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ تینوں قسم کا جو صبر ہے، اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا، گناہ سے روک لینا، اور مصیبت پر صبر کرنا، ان تینوں کا اجر و ثواب وہی ہے جو صبر کا اجر ہے۔ اور تیسری چیز وہ کیا ہے؟ والاستغفار عن الذنب، کہ جو انسان گناہ ہو جائے اس گناہ سے استغفار کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک موقع میں کئی لوگ آئے اپنے مسائل کو لے کر۔ کوئی کہتا ہے کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، کہا استغفار کر لو۔ دوسرے نے کہا بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ کہا اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کر لو۔ فلاں چیز نہیں ہے، کہا یہ استغفار کرو۔ قریب بیٹھے ہوئے شخص حیران، مسائل مختلف ہیں، لوگوں کے مسائل مختلف ہیں، جواب امام صاحب کا ایک ہی ہے۔ سب کو کہتے ہیں استغفار کرو، استغفار کرو۔ انہوں نے کہا میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ پھر انسان کو دیتا ہے، بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہتے ہیں بارشیں بھی آئیں گی، مال بھی بڑھے گا، اولادیں بھی ہوں گی، تمہاری کھیتی باڑی بھی بڑھ جائے گی، باغات بھی ہوں گے، نہر بھی تمہاری جاری ہو جائیں گی۔ استغفار کرو۔ تین یہ چیزیں ہم نے اگر اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لی تو یاد رکھیے ہماری زندگی نیک بختی والی زندگی ہے، خوش بختی والی زندگی ہے، کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان کو کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ جائے اس کے اوپر وہ صبر کر لے، اور انسان سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، فوراً اپنے گناہ سے معافی مانگے۔ تو یہ تین کام جو شخص کرتا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، تو اس بندے کے اندر سعادت، خوشبختی، نیک بختی آ جاتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.